آیت اللہ شمس الدین بھی ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، بس میں ان کی اسٹیٹمنٹ بیان کروں کہ جب ایک عالم نے ان سے پوچھا جوان سے کہ کبھی تم نے امام کو دیکھا ہے، تو وہ اتنا پرہیزگار تھا، اس نے بولا ہاں 1 گھنٹہ پہلے اسی شہر میں تھے امام. تو اس نے پوچھا کہ کیسے اس مقام پہ پہنچتا ہے آدمی؟ تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا، بس کہا کہ اپنے آپ تک پہنچیں. یعنی اپنے آپ تک پہنچنے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے، یا کوئی بیمار ہے، اب بیمار تو نہ دوائی کھا سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، تو کون پہنچتا ہے اس تک؟ اگر ہاسپٹل میں ہے تو نرس، ڈاکٹر، کوئی جو اس کے ساتھ ہے، اٹینڈنٹ، وہ پہنچتا ہے تاکہ اس کو اس کی بیماری دور ہو، یہ صحیح ہو. وہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ خود اپنے آپ تک پہنچو. یعنی کوئی نہیں پہنچے گا، خود پہنچو. خود دیکھو مرض کیا ہے تمہارے اندر، خود جانتے ہو تمہیں کیا مشکل ہے. ہر انسان خود جانتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے. میں جانتا ہوں میری مشکل کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں گر جاتا ہوں. کیوں گر رہا ہوں میں بار 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 بار؟ اس کا مطلب میں ایک ہی جگہ گر رہا ہوں، تو میں کیوں نہیں اس کو صحیح کرتا؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں ہو. آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو یہ دیے ہوئے نا جو با اختیار ہیں، ان کے دروں پہ آئے، ان کے دروں پہ آئے نا. زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری باز گشت، ہمارا پلٹنا، امام کہتے ہیں کہ تمہاری باز گشت، تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہے، تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. خوب جب آنا ہی ہے تو خوب انہی کے دروازے پر آؤ. یہی بچائیں گے. کون بچائے گا؟ کوئی اور نہیں بچائے گا. عزیزان محترم، خوب انہی کے دروازے پر آیا. ہر شخص ان کے دروازے پر آیا، مشکل میں آیا، ہر طریقے سے آیا. اللہ آغا انصاریان بہت بڑے عالم دین ہیں. کووڈ کی وجہ سے وہ بھی بہرحال اس سال مجالس نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے. خادم کا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے. خادم حرم کا سو رہا ہے، اس نے خواب میں دیکھا، ظاہر ہے حرم کا خادم ہے، اس کا خواب بھی ویسے ہی ہے کہ امام آئے، کہا فلانے دروازے پر کوئی آیا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرو. حرم کے بہت سارے دروازے ہیں، خدا آپ سب کو حرم امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. خود کیا شان و شوکت ہے اس حرم کی، کیا کیفیت ہے اس حرم کے. ہر صحن کے اندر ایک الگ احساس پیدا ہوتا ہے. اتنے سال گزر گئے مجھے کہ انہی کا کرم ہے سب کچھ، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے انہی حرم کے اس صحن میں. آج تک مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ زیارت پہ بھی گیا تھا، اس کے بعد امام نے ہمیں بلا ہی لیا، پڑھنے ہی آ جاؤ، یہیں کے ہو جاؤ. وہ جو کیفیت ہے میں آج تک اس کو محفوظ کیے ہوئے ہوں، اس صحن میں جو گوہر شاد کا صحن ہے. اور آپ یقین کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں 1 دن جاؤں، 2 دن جاؤں. ابھی بھی مولا نے مجھے اپنی ولادت پہ بلایا، وہاں پہ جشن پڑھنے کے لیے بھی. شب میں سحر میں جب میں وہاں جاتا ہوں، اتنی عنایت ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. امام ایسی وادی میں لے جاتا ہے آپ کو کہ یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے. وہاں جاتے ہی مطلب توحید لبریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب خادم گیا، دروازے پہ گیا، جا کے دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا. جب دیکھا تو ایک کتا ہے. کتے نے جیسی خادم کو دیکھا تو مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا. جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ سڑک کنارے جو پانی بہ رہا ہوتا اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے، نالا جو ہوتا ہے صاف پانی گزرنے کا. دیکھا اس کا بچہ اس جالی میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، اس کو نکال لیا. آغا انصاریان حرم امام رضا کے اندر امام سے مخاطب ہوئے، یا امام رضا، ہم جانور سے کم تو نہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں.
کوئی نہیں بچائے گا ان کے علاوہ عزیزان محترم. یہ جو مشکل ہے نا صرف متصل ہونے کی دیر ہے بس. توسل